فرما دیجیے میں کوئی نیا رسول تو بن کے نہیں آیا، یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سر کتنی سخت آیات ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ کلیئر ہے، لیکن عقیدہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ گاڈ اورینٹڈ بنو، یعنی جن لوگوں کو خدا کی شناخت ہوتی ہے نا، وہ اس عقیدے میں اتنے محکم ہوتے ہیں کہ وہ بانگے دھول یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹنی میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے بارے میں دعویٰ کر دے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الشہادات چیپٹر کے اندر میں نے مسئلہ علم غیب کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 6A اور 6B۔ اس میں ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون، یہ صحیح بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی تھے، کہتی ہیں میں نے وفات کے قریب ان کی خدمت کی، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے یعنی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہی جنت ہے، بخشا بخشا ہے۔ تو نبی علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بخشا ہوا ہے؟ خدا کی قسم اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سر، یہ سٹوری بک نہیں ہے۔ آج کل نا ایک کلپ بڑا وائرل ہے، اس میں ایک بندہ کہہ رہا ہے قرآن پاک نے سورۃ احقاف میں فرمایا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلْ بِي وَلَا بِكُمْ، اس کا ترجمہ کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں تے نہیں پتا میرے نال کی ہونا ہے تے تواڈے نال کی ہونا جی۔ صحابہ سے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے یہ بھی نہیں پتا صحابہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب تصور کیجئے، سوچئے، کیا نبی علیہ السلام کو واقعی نہیں پتا کہ سرکار کے ساتھ قیامت والے دن کیا ہوگا، سرکار کو جنت ملے گی کہ نہیں؟ معاذ اللہ، سرکار کو کیا واقعی نہیں پتا؟ کیا کہتے ہیں حضور کو پتا ہے۔ اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا حضور کو نہیں پتا کہ پتہ نہیں منو بھی جنت ملے گی کہ نہیں۔ یار اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنتے جانا، یار نبی علیہ السلام تو نام لے لے کر فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، اور یہ میرے صحابہ جنتی صحابہ۔ یار ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہیں پتا معاذ اللہ کہ میں بھی جنت جاؤں گا یا نہیں۔ سرکار بازو پکڑ پکڑ کر فرماتے ہیں یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، اور جو میرے لڑ لگ گیا میرا صحابی بن گیا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس سے آگے بھی چلتے جائیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ماں سے کہنے لگے اماں اگر تو اجازت دے مجھے، میں سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، جا کے میں کہوں گا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے۔ ماں نے کہا بہت اچھا جا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مختصراً عرض کروں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گیا، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، سرکار اٹھ کر مختصراً چلے گئے، سرکار آگے گئے، میں نے دیکھا ایک بندہ آ گیا، میں پیچھے رک گیا، میں نے کہا یہ بندہ بات کر کے چلا جائے، میں پھر جا کر کہوں گا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بندہ کھڑا ہے، بندہ اچانک غائب ہو گیا، سرکار چلنے لگے، سرکار نے یوں مڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ آ رہا ہے، جا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ پتہ یہ آنے والا کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو مجھے آ کر کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور آپ کے نواسے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار۔
یار یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو پتا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، صحابہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ سرکار تو بتا رہے ہیں میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار۔ اب اس سے بھی آگے چلتے چلیے، اللہ کے رسول صرف جنت کا بتاتے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صحابہ میں جنت تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ربیہ، سرکار پر 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، 6 تھیں، تہجد بھی حضور پڑھتے۔ آج کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرا ہر طرف ہونا، پانی کے لیے کنووں پر جانا پڑنا۔ سرکار جب بھی تہجد کا دروازہ کھولتے سامنے حضرت ربیہ موجود، پانی کا لوٹا لے کر پانی لے کر، یا رسول اللہ میں وضو نہ کرواؤں آپ کو، یا رسول اللہ وضو نہ کرواؤں۔ سرکار ایک دن محبت میں فرماتے ہیں آج ربیہ جو مانگے گا میں مصطفیٰ تجھے عطا فرماؤں گا، تو مانگتا جا میں مصطفیٰ تجھے دیتا جاؤں گا۔ حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے جنت چاہیے، نیری جنت نہیں، جنت میں آپ کی ہمسائیگی بھی چاہیے۔ جیسے یہاں خدمت کرتا ہوں، ربیہ چاہتا ہے قیامت کے دن جنت میں جا کر میں آپ کی وہاں بھی ایسے ہی خدمت کروں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جنت تو اللہ دیتا ہے، بلکہ اللہ تو دیتا ہے لیکن رسول اللہ کے ہاتھوں فرمایا جا جنت تجھے میں نے دے دی، تجھے جنت میں نے عطا کر دی۔ ہاں اب سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ فرمائے ربیہ کو ایسے بندے کو جنت دے دی جو نمازیں بھی نہیں پڑھتا، تجھے جنت مل گئی بس سجدے اب زیادہ کرنا۔ اب آگے چلیے، اس سے سرکار علیہ السلام کو کیسے ہو سکتا ہے نہیں پتا تھا، کیسے ممکن ہے کہ سرکار کو نہیں پتا کہ سرکار کے ساتھ کیا ہوگا اور صحابہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اٹھا کر دیکھیے سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو لوگ ایمان لے آئے مہاجر بنے اور انصار بنے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور مسلمان بنے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے صحابہ کے لیے جنتیں تیار فرما دی جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے صحابی جو بنے مہاجر اور انصار، میں پروردگار نے سب کو جنتیں عطا فرما دی۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو نہیں پتا کون جنت میں جائے گا، سرکار کو اپنا بھی نہیں پتا۔ سرکار فرماتے ہیں، رب کا قرآن فرماتا ہے اور تم میرے محبوب کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے جو میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، اس سے بھی آگے بڑھتے چلیے۔ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو پتہ ہے کہ نہیں، اٹھاؤ بخاری شریف، رسول اللہ نے فرمایا میں یہاں پر کھڑا ہو کر اپنے قیامت والے دن جو حوض کوثر ملے گا میں مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یار درمیان میں صرف فاصلہ ہی نہیں، صرف فاصلہ نہیں بلکہ درمیان میں صدیوں کے وقت کا بھی عرصہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں آج دیکھ رہا ہوں، آگے سنتے جائیے۔ حضور نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور آگے بڑھے، یوں کیا واپس آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے بعد نماز یوں ہی پڑھیں گے؟ نماز میں ہر امام آگے جائے گا اور یوں کر کے آ جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ہم نے نماز شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دکھائی، جنت میں ہم نے دیکھے انگور، انگور کے خوشے، میرا بڑا دل کیا کہ میں تمہیں انگور کے خوشے کھلاؤں، میرے صحابی انگور کھائیں گے۔ میں آگے بڑھا، جنت میں میرا ہاتھ چلا گیا، انگور کے خوشے کو میں نے پکڑ لیا، پھر دل میں آیا نہیں ان کے لیے تحفہ رہنے دوں، یہ جنت میں آ کر کھا لیں گے۔ یار یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو اپنا نہیں
نہیں پتا، سرکار کو صحابہ کا نہیں پتا، رسول اللہ تو فرماتے ہیں میرا ہاتھ یہاں پر کھڑا ہو کر جنت تک وہاں تک پہنچ گیا۔ سوال پھر یہ ہے اصل آیت کا ترجمہ کیا؟ جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی تو کچھ ہوگا نا، آئیے وہ بھی سنتے جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ لفظ ادری، ادری کس سے نکلا؟ درایتن سے۔ درایتن کا کیا معنی ہے؟ اکتساب علم الشیء بحیلۃ، ٹیوا، تکا، اندازہ۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اندازے سے نہیں بتاتا اور میں ٹیوے نہیں لگاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تیرے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ مجھے تو اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ کون کون جنت جائے گا اور کون کون دوزخ جائے گا۔ میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا، کوئی میں اپنی مرضی سے نہیں بتاتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ اصل ترجمہ ٹیوا، اندازہ، تکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا دیکھیں اگر سرکار کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، آج کسی عیسائی کو آپ مسلمان کریں، اوکے شرم کرو، مجھے تبلیغ کر کے مسلمان کرتے ہو، شرم کرو کچھ، تمہارا قرآن تو کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، تمہارے رسول کو نہیں پتا کیا ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارے رسول کو یہ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا اور جنت صحابہ کے ساتھ کیا ہوگا، تم مجھے تبلیغ کرتے ہو۔ نہ بھائی، اس کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے میں اندازوں سے نہیں تمہیں بتاتا، ٹیوے نہیں لاندہ میں، مجھے اللہ کی وحی بتاتی ہے کون مسلمان اور کون دوزخی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔